باب ما جاء في حب الولد. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتزن أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. وفي الباب عن ابن عمر والعشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة رضي الله تعالى عنها. فرماتے ہیں بچے اللہ دیتا ہے تو ان بچوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تم تو لتجبنون ڈرپوک بنا دیتے ہو آدمی کو، لتجہلون تم آدمی کو جاہل بنا دیتے ہو. تیسری چیز فرماتے ہیں لا تبخلون آدمی کو بخیل بنا دیتے ہو، یعنی آدمی پیسے دیتا ہے تو یہ سوچا ہے اسے دے دوں صدقہ سب یہ کر دوں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں تو اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. لا تبخلون میں اگر کہیں جان اپنی جوکھوں میں ڈالوں اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں اور مان لو کہ موت آ جائے گی تو میرے بچوں کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا، یتیم بن جائیں گے. تم تو جبن بالا بنا دیتے ہو. تیسری چیز فرماتے ہیں وہ تجاہلون. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات تنہا علم نبوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والی تھی، کوئی اور تو تھا نہیں جس کے پاس وحی آتی ہو. مراد خداوندی کو قرآن میں جانتا ہو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. جن کے پاس وحی آتی تھی جس طرح الفاظ لے کر آتی تھی اسی طرح ان کے معانی بھی لے کر آتی تھی. لوگ اسلام کو سیکھنے کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی، آپ کی ذات والا صفات تھی. لیکن آدمی علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس آئے گا تو بچوں کے لیے جو روزانہ محنت کرنی ہے ان کے پیٹ کو بھرنا ہے وہ کہاں سے کرے گا. اس لیے علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے میرے پاس آ کر حصول علم سے، اور بچوں کے پاس رہ کر کے ان کو پیٹ کو بھرنے کی فکر رہتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں تمہارے اندر یہ خصوصیت ہے لیکن یہ بھی ہے کہ تجاہلون آدمی کو جاہل بناتے ہو. قرآن میں فرمایا تھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی ہے وہ. 3 صفات ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ بچے متضاد صفات کے حامل ہیں، یہ بھی ہے لیکن فرماتے ہیں لمن ریحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ نعمت خداوندی یہ بھی تمہارے یہاں رزق الہی ہو تم. اس لیے کہ اگر یہ بچے تمہاری حسن تربیت کی بنیاد پر اعمال صالحہ کے کرنے والے ہیں تو تمہاری موت کے بعد بھی یہ تمہاری جنت کے اندر درجات کو ہر وقت بلند کرتے رہیں گے. یہ جو بھی عمل صالح تمہاری تربیت کی بنیاد پر کریں گے اس کا ثواب تم کو ملتا رہے گا. ماں باپ نے حفظ قرآن کرایا، بڑے شوق سے کرایا، بڑی محنت سے کرایا. اب اس کے بعد
یہ تربیت بچے کی کرتے رہے کہ بیٹا قرآن کبھی چھوڑنا مت، روزانہ پڑھتے رہنا، اور ماں باپ چلے گئے یہ تاکید کر کے۔ اب اگر اس بچے کی عمر ماں باپ کے بعد 70 سال 80 سال بھی رہتی ہے اور یہ روز قرآن پڑھتا ہے، چاہے ثواب ماں باپ کو دے یا نہ دے، اور دینا چاہیے، ہر حال میں ایک ایک حرف کے اندر ان کا حصہ ہے، حفظ تو انہوں نے کروایا ہے۔ اس لیے یہ متضاد صفات ہیں، ایک طرف تو یہ کہ لَتُجَاهِلُونَ وَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک قربت کا سبب ہے، جو دعائیں کرے گا، جو ان کے لیے ایسے کام کر کے جائے گا کہ جن کا ثواب ان کو ملتا رہے، یہ تمام کی تمام اللہ کی رحمت اور اس کا بہترین انعام ہے، جس کو ریحان اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی باب ما جاء في رحمة الولد. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، وقال ابن أبي عمر الحسن أبي الحسين، فقال إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن أنس وعائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ اپنے نواسوں کو اٹھا کر چوم رہے ہیں۔ آدمی کو اپنے نواسوں سے محبت اور تعلق ہے، اور چونکہ بیٹی سے بہت محبت تھی، ادھر بیٹی کے شوہر جو تھے، داماد جن کے یہ بیٹے ہیں، وہ آپ ہی کی کفالت میں رہتے تھے، آپ کے معتمد تھے، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان میں شباہت نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ تو آپ ان دونوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور چوم رہے ہیں۔ اقرع ابن حابس نے دیکھا کہ بتائیے اللہ کی نبی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اور بیٹوں کو چومنا، بتاؤ کیسی بات ہے، میں نے تو کبھی منہ بھی نہیں لگایا، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو قسم کھا کہ میں نے تو کبھی چومنا تو دور کی بات ہے، کبھی لگایا بھی نہیں منہ۔ یعنی اس نے اس چیز کو ایسی ذات کے لیے جو الی یوم القیامہ مقتدا بننے والا ہے، نبی ہے اور امیر المومنین ہے، اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو منہ لگائے۔ فرمایا، کہنے لگا ان لی من الولد 10، 10 بچے ہیں میرے، لیکن فرماتے ہیں فقال ما قبلت احدا منهم، میں نے تو ان میں سے کبھی بھی کسی کو چوما نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو کسی دوسرے پر رحم نہیں آتا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس صفت رحمت کو پیدا کرنا کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے بچے ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کو ایک ٹافی بھی دے دو تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں۔ عجیب و غریب تاثیر ہے ٹافی میں، روتے روتے کے ہاتھ میں ایک دم فوراً خاموش۔ تو یہ بچوں کے ساتھ شفقت
بہت اچھی چیز ہے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ صفت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے۔ میں اپنے بچوں کے لیے ٹافی لاتا ہوں، ڈبے بھرے ہوئے میری الماری میں رکھے رہتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے میرا نام ہی رکھ رکھا ہے ٹافی والے ابا۔ میں انہیں جب آتے ہیں وہ آتے ہیں میری الماری کو دیکھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ شفقت کا معاملہ بچوں کے ساتھ رکھنا ہی چاہیے۔ ان کے جذبات، ان کی عادات و اطوار پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، ان کے دل میں اپنے بڑوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بڑے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جی باب ما جاء في النفقة على البنات وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد العشاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهب وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. وبه قال حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه. هذا حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. مختلف روایات ہیں باب النفقۃ علی البنات، اور بنات کے ساتھ ہی روایت کے اندر اخوات کا بھی ذکر ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کے اوپر یا اپنی بہنوں پر خرچ کیا، کس چیز پر خرچ کیا، وہ ایک لفظ آ رہا ہے، سب اسی کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں من کانت لہ 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان، 2 یا 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں، او جو ہے وہ شک کے راوی نہیں ہے، یہ ہوا اور یہ ہوا، یہ ہوا اور یہ ہوا۔
ان دو بہنوں یا دو بیٹیوں کے ساتھ یا تین بہنیں اور تین بیٹیوں کے ساتھ احسن صحبتہن، ان کے ساتھ اپنے رہن سہن کو اچھا کیا، صحبت کو اچھا کیا۔ یہ ایک لفظ ہے، بہت طویل معنی رکھتا ہے، بالکل پیدائش سے لے کر کے سمجھ بوجھ ہونے تک، وہاں سے لے کر جوان ہونے تک، جوانی کے بعد ان کی شادی بیاہ تک۔ بعض حضرات کہتے ہیں شادی بیاہ کر دی معاملہ ختم، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب تک رشتہ اخوت جو اصل بنیاد ہے احسان صحبت کی وہ قائم ہے، اور جب تک ابوت و بنوت کا رشتہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ قائم ہے، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد موت تک، اس وقت تک کے لیے احسن صحبتہن، اس لیے کہ اس کا تعلق تھوڑا ہی ختم ہو گیا۔ مان لیجئے اگر وہاں زندگی اچھی نہیں گزری اس کی اور اس نے طلاق دے دی، کہاں جائے گی یہ؟ پھر پلٹ کر یہیں تو آئے گی، پھر وہی احسن صحبتہن ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فرماتے ہیں اچھا، اور بہنیں، چلیے ان کو تو آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میری اولاد ہے، بہنیں تو اولاد نہیں ہیں۔ اور مان لیجئے ماں باپ چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ آپ ان کے ساتھ بھی فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، ان کا پالن پوشن، ضروریات زندگی، بہتر سے بہتر رشتہ مہیا کرنا اور شادی کر دینا۔ شادی کرنے کے بعد بھی لینا دینا، آنا جانا، ان کو بلانا اپنے گھر، یہ سب اس کے اندر شریک ہے۔ احسن صحبتہن، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں اللہ ان کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھلتے پھولتے ہیں رحمت خداوندی کے صدقے میں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے بچیوں کے سلسلے میں جو دنیا ان سے بے خبر ہے آج کل، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، یہ اسلام کی تصویر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی ہے، جاننا چاہیے مسلمان۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اگر بچی شادی کر دی اور مان لیجئے اس کا شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو گھر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک طبقہ بہت بڑا یہ ہے گھر سے نکال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت منحوس ہے، اور لے جا کر کے کسی منظر میں بنارس میں لے جا کر کے خاص طریقے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ جوانی کی زندگی وہاں گزارتی ہے، گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بنارس کے بہت سے نام ہیں جو بنارس والے جانتے ہوں گے۔ بنارس کو رانڈ کا شہر کہا جاتا ہے، رانڈ کہتے ہیں بیوہ۔ اسلام نے اس تصویر کو نہیں پیش کیا ہے کہ کوئی نحوست ہے لہذا اس کو گھر سے نکال دو، نہیں۔ اگر احسان صحبت کرے گا واتق اللہ فیہن، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے خوف کھاتا رہے گا، دخل الجنت، فلہ الجنت، اس کے لیے جنت ہے۔ جسے جنت کی طلب ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ اسلام کی تصویر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تو بڑا ظلم و زیادتی کرنے والا مذہب ہے۔ ان چیزوں کو یاد کرو، تقریر کا اپنے اس کو موضوع بناؤ، اور دنیا کے سامنے جب
تمہارے سامنے ہندو اور مسلمان سب ہوں تو یہ کہو کہ اسلام کی یہ تصویر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ساری روایتیں یہاں جمع کر دیں۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں قال لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة۔ دنیا کا یہ عمل دخول جنت کا سبب ہے۔ تیسری روایت کے اندر فرماتے ہیں عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها انها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن، جو اپنی بچیوں کی طرف سے ابتلا اور آزمائش کا شکار ہو گیا، وہ مختلف طریقے ہیں، بیمار ہے بچی، یا شادی کی تھی شوہر سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یا موت کی وجہ سے یا طلاق دینے کی وجہ رجعت الی بیت ابیہا، لوٹ کر چلی آئی، اس نے صبر کیا باوجود کہ ابتلا کا شکار ہو گیا، پھر اس کے بعد چھوڑا نہیں اس کو، بلکہ اس کو پھر اپنے آغوش میں لے لیا، اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کن لہ حجابا من النار، کل قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی، اگر اس کے اعمال غیر صالحہ اس کو دھکیلنا چاہیں گے جنت کی طرف، یہ بچیوں کے ساتھ حسن عمل دیوار بن جائے گا، دوزخ میں جانے نہیں دے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، کوئی جانتا ہی نہیں نہ کوئی جانواتا ہے، اس کو موضوع بنانا چاہیے۔ خدا جانے کیا کیا تقریریں کرتے رہتے ہو جمعرات کے دن، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، بوجھ، یہ کہو کہ قرض ہے تمہاری گردنوں کے اوپر، اس کو پیش کرو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتی ہیں میرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر کے سوال کرنے کے لیے آئی، میرے پاس کچھ ہے نہیں، بچیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، فرماتی ہے میں نے گھر میں تھا، فلم تجد عندی الا تمرۃ واحدہ، بس ایک کھجور ملی اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بچیوں نے دیکھا دونوں امی امی گئے کہ اس کی طرح، اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دے دیا، آدھا ٹکڑا اسے، خود کچھ نہیں لیا اس کے اندر سے، حالانکہ یہ بھی بھوکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اولاد تھی نہیں، یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ دیکھو اپنی بھوک پر بچیوں کو ترجیح دے دی اس نے۔ وہ اٹھ کے چلی، اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ودخل النبی فخرجت ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، میں نے کہا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، جو کسی ابتلا کا شکار ہو گیا ان بچے سے، یہ عورت ابتلا کا شکار ہے، لیکن اس نے صبر کیا اور ان کے ساتھ حسن، یہ پہلے آ چکا ہے، یہاں بنات کا ذکر ہے، اخوات بھی ان کے ساتھ ہیں، جو پہلی روایات کے اندر ذکر ہوتا چلا گیا ہے، یہی بہنیں اور یہی بھائی، سترا من النار۔ فرماتے ہیں من آل جاریتین، آل یعول، ضروریات زندگی کو پورا کرنا، جو 2 جاریہ، ان میں 2 بنتیں بھی آ گئیں، 2 بہنیں بھی آ گئیں، یعنی
ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا. آج کپڑے ان کے، کھانا ان کا، تعلیم ان کی، یہ بھی ضروری چیز ہے. جائز و ناجائز، حلت و حرمت کی تعلیم تو یہ تو ماں باپ کا فرض ہے. فرماتے ہیں دخلت انا وهو الجنت كهاتين، میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے، یعنی ملے ملے. بہت بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ملا ہوا امتی جا رہا ہے. لوگ پوچھا ہی ہے، ہو سکتا ہے جنہیں بھائی یہ کون آدمی ہے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. لوگ بتائیں گے کہ بھئی یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بچیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن معاملہ کیا تھا دنیا کے اندر، اور کرتا ہی رہا. یہ نہیں کہ بیاہ کر دیا اب ختم مسئلہ، نہیں، کرتا ہی رہا. اس طریقے پر وہ جنت کے اندر داخل ہوں. اس روایت کے اندر سے اس باب میں صاحب کتاب نے 4-5 روایتوں کو جو اسی کے ساتھ ایک ہی موضوع کے میں منسلک نہیں بیان کیا، اس کو محفوظ کرنا چاہیے اسلام کی تصویر کو صحیح پیش کرنے کے لیے. یہ بتانا چاہیے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرت، حسن معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا اور دنیا میں رہن سہن، اسلام کے اندر یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور یہ انسان کو جہنم سے بچانے والی اور جنت میں جگہ دلانے والی ہے. لا الہ الا اللہ. ہم بھی بچے ہیں، کم از کم ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے. اسی نظر کرم میں تو تمہارا کھانا بند کرواتا ہوں میں، تاکہ تم اچھی طریقے کے اوپر حاضری دیا کرو، اور حاضری دے کر کے علم کو حاصل کرو. جو غیر حاضر ہیں اس وقت ان روایات کو تھوڑے ہی جانیں گے. یہ کرم ہی ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں سزا دی جائے نہ پڑھنے کے اوپر، تو یہ تو ہے تمہیں حاصل ہے، اس سے زیادہ کیا کیا جائے گا.